بیعت مانگی جا رہی ہے امام حسین سے. کیوں مانگ رہا ہے؟ سرکار گر جائے گی اگر امام حسین بیعت نہیں کریں گے؟ نہ، سرکار سے کیا مطلب؟ سرکار تو بنی ہوئی ہے، ساری دنیا بیعت کر چکی ہے، ایک امام حسین نہیں کریں گے بیعت تو کیا مطلب ہے؟ اس کے پاس فورس ہے، طاقت ہے، سب کچھ ہے، تو سرکار کو تو کوئی خطرہ نہیں تھا نا. پھر کیوں اصرار تھا بیعت کرنے کا؟ شروع سے ان لوگوں کا چکر تھا اسلام مٹانا. شروع سے 2 چیزیں تھیں رسول اللہ کے زمانے میں، حلال میں حرام کر رہا ہوں. سنا ہے نہیں سنا؟ یہ سب کیا ہے؟ کیوں دھیرے دھیرے جو ہے اندر گھس کے جو کچھ ہے اس کو ایسا اپنے حساب سے توڑ دو کہ نام رہے اسلام کا، بقیہ چلے ہماری مرضی. یہ اوپر سے چلا آ رہا تھا مگر ہلکا پھلکا چل جا رہا تھا. یزید نے سوچا کہ جو کام ہمارے بزرگ نہیں کر سکے ہم ہی کر دیں. اس نے سیدھے سیدھے کہہ دیا نمازی مت پڑھو. ہاں میں سنا رہا ہوں آپ کو، سیدھے سیدھے کہہ دیا ہمیں کوئی بات نہیں شراب پیو. اسی کی سنت چلی آ رہی ہے. آج بھی جو حکام ہیں اسلامی ممالک میں جو نوش فرماتے ہیں سنت وہیں سے آ رہی ہے. صلوات میں اور کیا دیکھا. قرآن مجید میں کہیں لکھا ہے کہ نماز مت پڑھو؟ لکھا ہے لا تقربوا الصلاۃ ہاں وانتم سکارا. نشے کی حالت میں نماز سے قریب، اگر کاٹ کے آدھی آیت پڑھ دے آدمی تو کیا ہوگا؟ لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب. تو ہم ممبر پہ آ کے معاذ اللہ کہہ دیں یہ قرآن میں لکھا ہے لا تقربوا الصلاۃ. لہذا اس ممبر کے لیے بھی خیال رکھیے، ایسا آدمی نہ بٹھلائیے جو کاٹ کے آدھی آیت سنا کے آپ کو گمراہ کر دے. صلوات پر یہ بہت اہم چیز ہے. تو قرآن میں شراب کے بارے میں ایک آیت ہے یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر. آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں یہ لوگ، آپ کہہ دیے بہت بڑا گناہ ہے. نماز کے بارے میں ایک آیت ہے، ارشاد ہوتا ہے فویل للمصلین، ویل ان نماز پڑھنے والوں پر الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز میں غفلت برتتے ہیں. ویل کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ویل جہنم کا وہ نچلا طبقہ ہے جہاں شدید عذاب ہوگا. تو ویل میں کون جائے گا؟ وہ نمازی جو نماز میں غفلت برتتے ہیں. سمجھ گئے آپ؟ اب دیکھیے تو ایسے نمازی جو صحیح نماز ڈھنگ سے نہیں پڑھتے ان کے لیے قرآن نے کیا کہا؟ ویل ہے. شراب والوں کے لیے کیا کہا؟ اثم کبیر، بہت بڑا گناہ ہے. یزید نے بدماشی کیا کی دیکھ رہے ہیں آپ؟ وہاں سے آدھی آیت لی نماز والی، ادھر سے لی شراب والی. اب شعر سنیے یزید کا، ما قال ربک ویل للذی شربا، نہیں کہا ہے تمہارے رب نے ویل ان لوگوں کے لیے جو شراب پیتے ہیں، بل قال ویل للمصلین، ان کے لیے قرآن نے ضرور لفظ ویل کہا ہے جو نماز پڑھتے ہیں. سمجھ میں آ گیا یزید کا فتویٰ کیا ہوا؟ شراب پیو نو پرابلم، خبردار نماز مت پڑھنا نہیں جہنم میں جاؤ گے. یہ ہو گیا کیا؟ فتویٰ یزید کا. یہ یزید کا فتویٰ نہیں ہوا بلکہ آج کے زمانے میں ہم کو نسخہ مل گیا حسینی اور یزیدی پہچاننے کا. ہم کو نسخہ مل گیا. جو بچے ہمارے مسجد میں دکھائی دیں اس لیے کہ امام کا سر کٹا ہے حالت سجدہ میں، تو جو نوجوان مسجد میں دکھائی دے وہ حسینی کہلائیں گے. جہاں شراب نظر آ جائے چاہے جتنے بڑے باپ کا بیٹا ہو وہ یزیدی ہو سکتا ہے، حسینی نہیں ہو سکتا. استغفر اللہ، ایک حسینی کا شراب سے کیا رابطہ ہے بھائی؟ وہ یزید کا فتویٰ ہے. سوتیلی ماں سے نکاح جائز. شراب کو ہاتھ میں لیتا ہے، جھاگ اور بولوے ہلائیے تو جھاگ اٹھیں گے. بدماشی دیکھیے اسی، کہتا ہے یہ میرے ہاتھ میں جام شراب نہیں،
کہ اس میں جھاگ بلبلے نہیں ہیں، یہ حاجی لوگ ہیں، کعبے کا طواف چل رہا ہے۔ ہاں، اس سے زیادہ بدتمیزی ہو سکتی ہے؟ شراب جتنی پرانی ہوگی اتنی تیز ہوتی ہے۔ آپ کہیں گے تم کو کیسے پتا ہے؟ تو بھیا کتابوں میں لکھا ہے سب پرانی باتیں۔ یہ آج کل جو پنی پی کے لونڈے گلیوں میں بہکتے ہیں نا، ان کی کوئی اوقات تھوڑی عربوں کے مقابلے میں۔ ان کے یہاں تو شراب کی اتنی قسمیں، اللہ کی پناہ۔ حوض میں ڈوب کے جو پی جائے گی اس کا نام اور ہے، حوض کے کنارے جو بیٹھ کے پی جائے گی اس کا نام اور ہے، سورج ڈوبنے سے پہلے جو پی جائے گی نام اور ہے، سورج طلوع ہونے کے بعد جو پی جائے گی اس کا نام اور ہے، اکیلے پی جانے والی شراب کا نام اور ہے، محبوب کے ساتھ پینے والی شراب کا نام اور ہے۔ اسی میں ایک جو ہے وہ شراب ہے، کہتے ہیں جتنی پرانی ہوتی ہے اتنی تیز ہوتی ہے۔ شراب تیز ہوتی ہے، تلخ، اس کو اس زمانے میں کہتے تھے عجوز۔ عجوز یعنی بڑھیا، پرانی شراب ہے نا، تو ضعیفہ ہے وہ، ضعیفہ۔ حوریں بھی پرانی ہیں۔ آپ یزید کی بدماشی دیکھیے، کہاں دماغ جاتا تھا کم وقت کا۔ پرانی شراب ہاتھ میں لیتا، کہتا میرے ہاتھ میں جام شراب نہیں ہے، میں نے اس کو حوروں سے چینج کیا ہے۔ معاذ اللہ۔ اب سمجھ میں آ گیا؟ نماز ختم، شراب جائز، سودیلی ماں سے نکاح، حج کا مذاق، حاجیوں کا مذاق، کعبے کا مذاق ہے نا، یہ سب کرنے کے بعد مگر ڈر ہے اندر سے کہ یار کہیں پبلک شور نہ مچائے۔ اس لیے پچھلے لوگوں کا کام ہلکا پھلکا تھا، بھائی 20 رکعت نماز ماہ مبارک رمضان میں آپ کے یہاں بھی مستحب ہے نہیں ہے مستحب، لیکن قانون یہ ہے کہ جماعت سے صرف واجب نماز ہو سکتی ہے، مستحب بھی نماز جماعت سے۔ اب وہ خان صاحب جا رہے تھے، دیکھا مسجد میں لوگ ہیں، کوئی رکوع میں کوئی سجدے میں، تو کہنے لگے یار اگر ان کے لیے ایک امام طے کر دیا جائے تو اور اچھا لگے گا۔ تو انہوں نے ایک آدمی کھڑا کر دیا، تم پڑھایا کرو، وہ شروع ہو گیا۔ تو اب اگرچہ غلط ہے لیکن یہ ایسی بات تھی کہ پبلک نے کہا چلو یار، تو وہاں تک تو معاملہ چل گیا۔ لیکن اب یہ کہ صاحب نماز مت پڑھو، شراب میں کوئی حرج نہیں ہے، تو یہ تو زیادہ ہو گیا نا۔ تو کہیں نہ کہیں یزید کو ڈر تھا کہ یار پبلک ہنگامہ نہ کر دے، انقلاب کی آواز نہ بدل جائے، آنے لگے لوگ سڑکوں پہ نہ آ جائیں، کوئی جگاڑ ایسا ہو جاتا کہ پبلک جو ہے اس کو دبانا ہمارے لیے ممکن ہو جاتا۔ تو اس کے لیے یہی ایک صورت ہے کہ اصل جس کے گھر سے اسلام چلا ہے اگر وہ چپکا ہو جائے تو پبلک کو چپ کرانا آسان ہے۔ اب یہ سبب ہے امام سے بیعت مانگنے کا۔ آپ غور کر رہے ہیں پیچھے راز کیا ہے کہ اگر حسین بیعت کر کے خاموش ہو جائے تو پبلک شور مچائے، ابے تم کیا ہو، تمہاری اوقات کیا ہے؟ جس کے گھر سے اسلام چلا وہ تو بیعت کر کے چپ ہو گئے، آپ بڑے ہمدرد بنے ہیں۔ تو بیعت مانگی کیوں جا رہی ہے؟ دین مٹانے کے لیے۔ اب پوچھئے پھر امام نے انکار کیوں کیا؟ دین اگر امام انکار نہ کرتے اب بتائیے آج ہوتا دین؟ شاید نام تو ہوتا مگر وہی داعش کی طرح۔ تو جتنے نماز پڑھنے والے ہیں، جتنے عبادت کرنے والے ہیں، اب یہی میں کہتا ہوں کہ امام حسین کا تعلق شیعوں سے نہیں ہے، صرف جس کو نماز سے لگاؤ ہے، جس کو عبادت سے لگاؤ ہے، بھیا یہ سب بچا کے امام دے کے گئے ہیں۔ اور جب امام دے کے گئے ہیں تو قرآن کہتا ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو انسان کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا وہ اللہ کا شکریہ ادا نہیں۔ یہ ہمارے بزرگ بلا وجہ تھوڑی یہ سب کام جو ہے وہ چھوڑ کے گئے ہیں، یہ ساری چیزیں تو شکریہ ادا۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ یہ صبح 5 بجے 5:30 بجے جی مسجد گئے تھے، کاہے کے لیے؟ نماز پڑھنے کا۔ پتہ ہے یہ نماز کس نے بچا کے دی ہے؟ کہاں حسین نے دی ہے؟ کہتے تو یہی ہے۔ ہم نے کہا تو بھیا نماز پڑھ لیا نا، حسین کا طفیل ہے، شکریہ ادا کرو۔ کہاں ملیں گے جو جائیں شکریہ ادا کرنے؟
کہ وہ نہیں ملیں گے، ان کا روضہ تو ہے، کہ وہ بھی دور ہے، کہ وہ دور ہے تو کم از کم اتنا تو کر سکتے ہو، نماز پڑھ چکے تو ان کے روضے کا رخ کر کے آواز تو لگاؤ، السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ یہ نمازوں کے بعد زیارتیں نہیں ہیں، یہ امام کا شکریہ ادا ہو رہا ہے۔ مولا تم نہ ہوتے تو نہ آج کعبہ ہوتا، نہ نماز ہوتی، نہ روزہ ہوتا۔ صلوات بر محمد پورا دین بیس کر رہا ہے میرے مولا پر، پورا دین ڈیپینڈ کر رہا ہے حضرت سید الشہداء پر۔ یہ نہ ہوتے تو آج میں یہ نہیں کہتا کہ نام مٹ چکا ہوتا، شاید نام رہتا لیکن کھوکھلا، اس کے اندر کچھ نہ ہوتا۔ کیوں؟ آج یہودی نام ہے نا، مسیحیت کا نام ہے نا، لیکن کیا جناب عیسیٰ کی جو تعلیم تھی وہ ہے؟ کیا جناب موسیٰ کی جو تعلیم تھی وہ ہے؟ تو جو حال ان مذاہب کا ہوا نا وہی ہوتا اسلام کا حال۔ اے میرے بھائیوں، اے مسلمانوں، شیعوں کی ضد میں آ کر کے اپنا کام خراب مت کرو۔ ہم جہنم میں جائیں، چھوڑو ہم کو، احسان ہے حسین کا پورے اسلام پر میرے بھائیوں، احسان ہے حسین کا۔ ہمارا مولا نہ ہوتا تو آج نماز نہ ہوتی، آج روزہ نہ ہوتا۔ اللہ اکبر۔